اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ ماہ رمضان کے تیسرے دن کی دعا میں یوں ارشاد فرمایا ہے: اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ فرمایا اے خدایا مجھے اس دن میں ذہن اور تنبیہ اپنے رزق میں عنایت فرما، اور اس دن میں مجھے حماقت اور بدگمانی سے دور کر دے، اور اس دن میں جو بھی بھلائی تو نے نازل کرنی ہے ان تمام میں میرا حصہ قرار فرما۔ تجھے تیری جود و سخا کا واسطہ ہے سب سے زیادہ سخاوت دکھانے والے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض ہوا، یہ دعائیں ہمارے لیے اہداف معین کر رہی ہیں، یہ دعائیں ہمارے لیے ان مقاصد کو طے کر رہی ہیں جو ہمیں زندگی میں حاصل کرنے چاہیے۔ فرمایا اے خدایا مجھے رزق میں ذہن اور تنبیہ دے دے۔ ذہن اور تنبیہ کیا ہے؟ ہوشیاری اور بیداری۔ خوبصورتی یہ ہے کہ فرمایا یہ مجھے رزق میں دے، اللہم ارزقنی، خدایا مجھے اپنے رزق میں سے دے دے۔ کیا؟ ذہن اور تنبیہ، ہوشیاری اور بیداری۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ رزق ہے؟ ہمارے یہاں معمولاً رزق کا مطلب دیا جاتا ہے مال و دولت، ہمارے یہاں معمولاً رزق کا مطلب دیا جاتا ہے دنیا کے وسائل۔ تو ہمارے یہاں مثال کے طور پر دولت مل جائے یہ رزق ہے، اور اگر معنویت ملے تو شاید اس کو کوئی ظاہری طور پر رزق نہ کہے، جبکہ یہی رزق ہے۔ رزق اجمالی طور پر وہ چیز ہے جو ہمارے وجود کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ایک ہمارا مادی وجود ہے، اس کی کچھ ضرورتیں، یہ بھی رزق ہے۔ اس سے اہم ہمارا معنوی وجود ہے جس نے باقی رہنا ہے، مادی وجود نے تو باقی نہیں رہنا۔ وہ جو معنوی وجود نے باقی رہنا ہے، جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، وہ رزق زیادہ افضل رزق ہے۔ مادی وجود بھی انفیریئر ہے، اس کو ملنے والا رزق بھی انفیریئر ہے۔ روحانی وجود بھی اعلیٰ ہے اور اس کو ملنے والا رزق بھی اعلیٰ ہے۔ بس اگر انسان کو یہ سعادت ملے کہ وہ چند دن چند گھنٹے پروردگار عالم کے حضور اپنے ذہن میں محفوظ رہے، خدا متعال کی یاد کو اپنے ذہن کے اندر بسائے رکھے، یہ رزق اس رزق سے کہیں بہتر ہے جو وہ ایک مثال کے طور پر لنچ اور ڈنر میں کرتا ہے۔ قابل مقایسہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم سمجھ رہے ہیں کہ قابل مقایسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی رزق کا مطلب اپنی دانش میں پھر وہی مادی رزق لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی کریکشن کی گئی ہے، پر میں نہیں، خدا مجھے رزق میں دے الذہن والتنبیہ، ہوشیاری اور بیداری۔ ہدایت پر چلنے کے اہم ترین وسائل میں سے ایک وسیلہ ہوشیاری ہے۔ انسان ہوشیار ہو، انسان بیدار ہو۔ جو سوتا ہوا انسان ہے وہ غافل ہے، جو غافل ہے اسے نہیں معلوم اس کے سامنے اپرچونٹیز کیا ہیں، اس کے سامنے تھریٹس کیا ہیں۔ پر میں پہلی چیز جو تو مجھے دے دے، ایک ہوشیاری دے دے، دوسرا بیداری دے دے۔ اگر میں ہوشیار رہا، اگر میں بیدار رہا، تو میں ان موقعوں کو بھی سمجھ جاؤں گا جہاں مجھے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور ان خطرات کو بھی سمجھ جاؤں گا جو مجھے لاحق ہو سکتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو ان اپرچونٹیز کو، تھریٹس کو سمجھتا ہو۔ ہمارے یہاں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے اندر کتنا زیادہ اس بات کے اوپر اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ کی پہچان ہے کہ آپ کی اپرچونٹیز کیا ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے 24 گھنٹے آپ کے سامنے ہیں، ماہ رمضان ہے، اس میں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، یہ اپرچونٹی نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ خدایا مجھے ذہن دے دے، ہوشیاری دے دے، تاکہ میں ان موقعوں کو پہچانوں۔ دوسری بات فرمائی وہ تنبیہ، بیداری دے دے۔ ایک دفعہ انسان جانتا ہے لیکن سو رہا ہے۔ سوتے ہوئے آدمی سے کیا توقع ہے؟ سوتا ہوا آدمی ممکن ہے جاگ رہا ہو تو سب کچھ جانتا ہو، کیا اپرچونٹی کیا تھریٹ ہے، لیکن اب جب کہ سو رہا ہے پھر تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ ایسا نہ ہو میں زندگی کے اندر سوتا رہ جاؤں۔ ماہ رمضان میرے آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے، قرآن کریم میرے سامنے پڑھا ہو لیکن میں نے پڑھا ہی نہیں کبھی، اہل بیت کی دعائیں میری آنکھوں کے سامنے ہوں لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ قرآن کو سمجھا نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو سمجھا۔ اس سے بڑھ کر اپرچونٹی کیا ہو سکتی تھی؟ ضائع کر دی۔ امام فرمانے خدایا مجھے ذہن دے دے، ہوشیاری دے دے، تاکہ میں ایسے موقعوں کو ضائع نہ کروں، اور بیداری دے دے، ایسا نہ ہو میں خواب غفلت میں رہ جاؤں۔ ظاہر کہ مولانا کی ذات تو ایسی نہیں ہے، ہمارے لیے فرما رہے کہ تم لوگ ہوشیاری سے اپنی زندگی کے مسائل کو دیکھو، تم لوگ بیداری سے اپنی زندگی کے مسائل کو دیکھو، ماہ رمضان کو ضائع نہ ہونے دو، جو موقع ملے انہیں ضائع نہ ہونے دو۔ بس خدا نے تعالیٰ سے مانگا اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، اے خدا مجھے رزق میں دے دے ہوشیاری اور بیداری، وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ، اور اے خدا مجھے دور کر دے اس دن میں حماقتوں سے اور بدگمانی سے۔
جس طرح رزق میں ہمارے ساتھ مشکل ہے، ہم مادی رزق کو رزق سمجھتے ہیں، اسی طرح ہوشیاری میں ہمارے ساتھ مشکل ہے، ہم دنیاوی ہوشیاری کو ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ جو مکاری دکھائے، جو لوگوں کو چیٹ کرے، جو لوگوں سے جیب سے پیسہ نکلوا لے، اس کو کہتے ہیں ہوشیار ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ ہم اس شخص کو کہتے ہیں بیدار ہے، ہوشیار ہے، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو مکاروں کی طرح رکھ رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ درندے جانوروں کی طرح رکھ رہا ہوتا ہے، لوگوں پہ جھپٹ رہا ہوتا ہے، لوگوں سے چھین رہا ہوتا ہے، دوسروں کو محروم کر کے خود حاصل کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو بدقسمتی سے ہم کہتے ہیں کامیاب انسان، اس کو ہم کہتے ہیں بہت ہوشیار آدمی ہے، یہ ہوشیاری ہے۔ امام فرما رہے ہیں وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّنْبِيَةِ، اے خدا مجھے حماقتوں سے اور بدگمانی سے دور کر دے۔ اب ہمارے یہاں احمق، بدقسمتی سے ہمارے یہاں بہت سارے احمق وہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، جیسے کہ روایات نے بتایا تھا۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس زمانے کے زیادہ تر احمق جنت میں جائیں گے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس زمانے میں حماقت اور ہوشیاری کا معیار تبدیل ہو چکا ہوگا۔ جو اللہ کی خاطر، آخرت کی خاطر کوشش کر رہا ہوگا اسے لوگ احمق کہہ رہے ہوں گے۔ امام فرما رہے ہیں زیادہ تر اس زمانے کے احمق لوگ جنتوں میں چلے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ جنت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی شبیہ اس مفہوم کی فرمایا کہ جن کی اس دنیا کے اندر گواہی بھی قبول نہیں ہوتی ہوگی، یعنی لوگ کہتے ہوں گے یہ اتنے احمق ہیں ان کی گواہی قبول نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں ان کو کہتے ہیں احمق ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آخرت کو ذہن میں رکھا ہوا ہے، دنیا کو ذہن میں نہیں رکھا، اور ان معاشروں کے اندر دنیا پرستی یعنی ہوشیاری، دنیا پرستی یعنی بیداری۔ بس فرمایا مولانا کہ اے خدا باعدنی فیہ من السفاہۃ والتنبیہ، اے خدا تم مجھے دور کر دے حماقتوں سے۔ سب سے بڑی حماقت کیا ہے؟ سب سے بڑی حماقت یہ کہ انسان کی زندگی ہو اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے، جانتا ہے، بوجھتا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، پھر بھی جہنم میں چلا گیا۔ اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ حماقت نہیں ہے۔ ایک انسان کے پاس سارے وسائل ہوں، دنیا بھر کے وسائل اس کے پاس موجود ہوں، پھر آپ دیکھیں محرومیت کی زندگی گزار رہتا ہوں، تو انسان اس کو کیا کہے گا کہ اگر تم احمق ہو، تم نے اتنی محرومیت کی زندگی گزاری، اتنی مصیبتوں کی زندگی گزاری، تم نے بھوک کاٹی، تم نے پیاس کاٹی، جبکہ واپس سب کچھ موجود تھا، کیوں نہیں استعمال کیا؟ ایسا آدمی مر جائے جس کے پاس سارے وسائل تھے، بیماری میں مر گیا، ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، اس کو ہم کہتے ہیں احمق ہے۔ پروردگار کے نزدیک وہ احمق ہے جس کو اللہ کا رسول ملا، امام ملے، کتاب ملی، ہدایت ملی، پھر بھی جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کے نزدیک یہ احمق ہے۔ اس نے ان وسائل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جو اس کو مل گئے تھے، اس کی دسترسی میں تھے؟ اب کرنا کیا تھا؟ صرف عمل کرنا تھا، پھر بھی نہیں کیا، احمق ہے یہ۔ کسی کی جیب میں پیسے ہوں، بھوک سے مر جائے، احمق نہیں ہے؟ تمہارے پاس پیسے موجود تھے، تم جاتے کچھ کھا لیتے، اپنی شکم کو بھر لیتے، بھوک سے تو بچ جاتے، موت سے تو بچ جاتے۔ اب کسی کے پاس اللہ کی کتاب ہے، رسول ہے، امام ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی جہنم میں چلا گیا، احمق نہیں ہے؟ اس آدمی سے زیادہ احمق ہے۔ اس نے اپنی حماقت کے نتیجے میں 60 سال کی زندگی میں سے کچھ سال کم کیے، اس نے اپنی حماقت کے نتیجے میں لاکھوں سال کی زندگی برباد کر لی۔ یہ حماقت ہے۔ باعدنی فیہ من السفاہۃ والتنبیہ، اے خدا مجھے دور کر دے اس حماقت سے، والتنبیہ اور بدگمانی سے دور کر دے۔ سب سے بڑی بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ ایک بدگمانی وہ ہوتی ہے جو میں سوچتا ہوں یہ جو آدمی میرے پاس آیا یہ اس مقصد سے آیا، یہ بدگمانی ہے۔ اب اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا سوچیے، سب سے بڑی بدگمانی خدا کے بارے میں بدگمانی ہے۔ کیا بدگمانی؟ یہ بدگمانی کہ اگر میں اس کے راستے پر چلوں گا تو ناکام ہو جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر بدگمانی کیا ہوگی؟ دنیا میں احمقوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں گا، نفس پرستوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں گا، دشمنوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر میں خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں گا تو ناکام ہو جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر بدگمانی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پروردگار فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ پہ توکل کرے، جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میں سوچوں کہ اگر میں خدا کا حکم مانوں گا پتہ نہیں وہ میرا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، یہ بدگمانی نہیں ہے؟ بہت بڑی بدگمانی ہے۔ اس سے بڑھ کر میں عرض کر رہا ہوں حماقت کیا ہو سکتی ہے انسان کے اندر؟ مولانا شاہ فرما رہے ہیں خداوندہ باعدنی فیہ من السفاہۃ والتنبیہ، اے خدایا مجھے ان حماقتوں اور بدگمانیوں سے دور کر دے ماہ رمضان کے اس دن میں۔ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ، اے خدا جہاں کہیں بھی تو بھلائی نازل کرے میرا حصہ قرار دے دے۔ کیا مطلب اس کا؟ مومن کی نشانی یہ ہے وہ اچھائیوں کی دوڑ لگاتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ دنیا کس بات میں دوڑ لگاتی ہے؟ دنیا میں دوڑ لگائی جاتی ہے مادی رقابت میں، میٹیریلزم کا کمپٹیشن ہے۔ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس نے مکاری کر کے یہ حاصل کر لیا میں کیوں یہ حاصل کروں؟ اس نے یوں شان و شوکت دکھائی میں بھی اس کو دکھاؤں گا۔ دنیا میں رقابت ہے، مادی رقابت۔
پروردگار نے فرمایا تم مادی رقابت میں نہیں جاؤ، تم خوبیوں کی رقابت میں جاؤ، نیکیوں کے مقابلے میں جاؤ. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاؤ. یہ جو دعا ہے وہ ایسی ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں خدا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں خدا تو نے فلانی کو اتنا نوازا ہے مجھ حقیر کو بھی نواز دے، یہ حسد نہیں ہے، یہ خوبی ہے. البتہ یہ جو نوازا ہے اور مجھے بھی نواز دے، اگر یہ مادیات کے میدان میں ہو تو کوئی خاص خوبی نہیں ہے. امام نے فرمایا مقابلہ کرو اس چیز میں، کیا وَجَعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ، اے خدا جو بھی بھلائی تو نے اس دن میں نازل کرنی ہے اس میں میرا حصہ بھی قرار دے دے. کسی کے اوپر مغفرت کے دروازے کھلنے ہیں، اے خدا میرے گناہ بھی بخش دے. کسی کو پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے معنویت دینی ہے، خدا مجھے بھی معنویت دے دے. کسی کو پروردگار عالم نے دین میں دنیا میں رہتے ہوئے دین کی خدمت کی توفیق دینی ہے، خدا مجھے بھی دے دے. کسی کو خدا متعال نے عبادتوں کے نتیجے میں، محنتوں کے نتیجے میں خلوص دینا ہے، عبادت کی لذت دینی ہے، علم سے نوازنا ہے. ان تمام جگہوں پر دعا مانگنے والا کہہ رہا ہے خداوندا اس دن میں جو بھی تو نے بھلائیاں نازل کرنی ہے، خیر نازل کرنی ہے، اس میں میرا حصہ بھی قرار دے دے. میں محتاج ہوں، میں تیرے حضور ہی مانگوں گا. بجود کا یا اجود الاجودین، تجھے تیری جود و سخا کا واسطہ اے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے. خدا سے زیادہ سخاوت کون کرے گا؟ تو خدا متعال کو واسطہ دیا جا رہا ہے اس کی جود و سخا کا، اور اس سے کہا جا رہا ہے اے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے میری مدد فرما دے. بس اس کے اندر مجموعی طور پر 3 امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. سب سے پہلے کہا خدایا مجھے ہوشیاری اور بیداری دے دے، میں غافل نہ رہ جاؤں ماہ رمضان سے، تیری نعمتوں سے، تیری برکتوں سے. دوسرے لوگ لے جائیں میں غافل رہ جاؤں، ایسا نہ ہو. ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، مجھے ہوشیاری اور بیداری دے دے پروردگار اپنے رزق میں سے. وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتنبیہ، اے خدایا مجھے حماقتوں سے اور مجھے بدگمانیوں سے دور کر دے، کیونکہ یہ حماقتیں اور بدگمانیاں دنیا کے لیے ہوں کم نقصان دہ ہیں، آخرت کے لیے ہوں بہت نقصان دہ ہیں. وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ، اور اس دن میں جو جہاں کہیں بھی تو نے بھلائی نازل کرنی ہے میرا حصہ بھی اس میں قرار دے دے. بجودک یا اجود الاجودین، تجھے تیری جود و سخا کا واسطہ، سب سے زیادہ جود و سخا دکھانے والے. بس اس دعا پہ توجہ فرمائیے، اس کے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. ہر روز ہم اور آپ یہ کام کرتے رہیں، ہماری برائیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، ہماری اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اور یہی تزکیہ نفس ہے انشاءاللہ. اس مرحلے کو حاصل کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآلہ